السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل ہم لوگوں نے باب و مفعلہ جو ہے پڑھا تھا، اور آج جو ہے یہ ہے باب و تفاعل۔ تو یہ تفاعل کا جو باب ہے، یعنی پہلے پہ زبر، دوسرے پہ زبر، تیسرے پہ تشدید اور پیش جو ہے یہ، جیسے تکلم یتکلم، تکلمن، تکلم، تشدد، تشدد یتشدد، تشددن، تشدد، تردد، تردد یتردد، ترددن، تردد، تعلیم و تعلم، تعلم یتعلم، تعلمن، تعلم، تعلیم و تعلم جو بولتے ہیں۔ تو یہ ہے کیا؟ باب التفاعل۔ تو اس کا ماضی آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 5، تیسرے والے پہ تشدید ہوتی ہے، اور مضارع میں جو ہے چوتھے والے پر، اور مصدر کا یہ پیٹرن ہے جو آپ تکلمن، تفاعلن، ترددن، تشددن، یہ دن دن جو ہے یہ المصدر کا، یعنی اس پیٹرن میں ڈو ڈڈ ڈن کے فارمیٹ میں بولا جاتا ہے یہ، لیکن یہ نارمل جیسے تشدد، تردد، تعلم، یہ پراپر جو ہے استعمال بھی ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے۔ لیکن جب ایک پیٹرن میں، جیسے ایک جو ورب کا ایک وہ ہے، جیسے ڈو ڈڈ ڈن ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم بیان کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ایک سسٹم۔ تو تکلم، اب اس میں بھی آپ جو بار بار ہم اسی بات کو دہرا رہے ہیں، الف ڈوئل کے لیے، واو الف پلورل کے لیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفعل الماضی عربک میں جو دا پاسٹ ٹینس ورب کا جو سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ ڈوئل کے لیے تھرڈ پرسن میں الف پڑھاتے ہیں، پلورل کے لیے تھرڈ پرسن مذکر کے لیے واو الف بڑھاتے ہیں، مذکر مؤنث تھرڈ پرسن کے لیے گولتا جو ہے جزم کے ساتھ لائی جاتی ہے واحد کے لیے، تالیف نون پہ زبر جمع کے لیے، تھرڈ پرسن مؤنث کے لیے۔ سیم پیٹرن ہے ہر چیز کا۔ تکلمتا، زبر، تا پہ زبر وہ کس چیز کی علامت ہے؟ سیکنڈ پرسن کی مذکر کے لیے، تما دونوں میں برابر، مذکر مؤنث دونوں میں، ڈوئل کے لیے یہ تم، جمع کے لیے الفعل الماضی کا سب سے بہت زیادہ یوز ہونے والا کامن ورڈ ہے یہ، مذکر کے لیے سیکنڈ پرسن، اور تنہ جو ہے یہ جمع مؤنث کے لیے سیکنڈ پرسن میں۔ تو اور نہ، یہ آپ کو پتہ ہے، تا پر پیش کے ساتھ واحد کے لیے، اور تسنیہ جمع کے لیے نہ، تکلم تو تکلم ہے۔ تو یہ الفعل الماضی ہو گیا۔ تربصا اسی اس میں آئے گا، پیٹرن پہ آئے گا۔ ہاں بالکل، تردد تو ترددنا، تربصا وہ جو قرآن میں فتربصوا، تلبس تو تلبسنا، ہاں تلبسا یوز ہوتا ہے یہ ٹھہرنے کے معنی میں، تلبسا۔ لبسا بولتے ہیں ٹھہرنے کو، لبسنا یومن او بعد یوم، یہ الفعل الثلاثی المجرد میں لبسنا ٹھہرنا، اسٹے کرنا، لبسنا یومن ہم ایک دن ٹھہرے، او یا بعد یوم، لبسنا یومن او بعد یوم، یا دن کا تھوڑا سا حصہ، 1/3 1/4 جو بھی
کیا یہی پوچھا تھا آپ نے؟ نہیں میں نے پوچھا تھا تربسو جو وہ ہے نا، فتربسو ہاں جیسے وہ ہے قرآن کا ہے، تربسا، یہ ہے تربسا جی یہ ہے تربسا. ہاں یہ اسی سے ہے. تربست تربسنا، تربسا یا تربسو، تربس تربسن، تفاعلن، تربس. ٹھیک ہے. جی جی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یعنی تو پھر ویٹ کرو. تکلموا تربصوا فتربصوا، تو پھر تم ویٹ کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ لے کر کے آئے، بامرہ، اپنے معاملے کو لے کر کے آئے، یعنی اپنا فیصلہ لے کر کے آئے. یہ باب تفاعل کہلاتا ہے. اس میں دو حرف جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے. اس میں زائد حروف کی تعداد 2 ہوتی ہے. یعنی اگر آپ یہ فعلہ کو بیس بنائیں تو تفاعل، یعنی یہ جو ایک تو عین اس کا ہے اور ایک یہاں پہ بڑھایا گیا، یعنی ایک تا اور دوسرا جو مشدد میں جو لفظ ہوتا ہے، یعنی جس پر تشدید دی جا رہی ہے، وہ ڈبل کیا جاتا ہے. یہ دونوں ہر جگہ کیا ہے، یعنی تا شروع میں ایڈ آن کرتے ہیں تفاعل، اور جو تیسرا والا ہے جو مشدد ہوتا ہے جس پہ تشدید ہوتی ہے، مشدد جس پہ تشدید ہو. یعنی جو آپ نے باب تفعیل پڑھا، مکرم، مکرم جس کی تکریم کی جائے، کرم یکرم تکریما، کسی کو رسپیکٹ دینا، اسی شدد یشدد تشدیدا، اس سے جو ہے الفعل جو اسم المفعول ہوگا وہ کیا ہوگا، مشدد مکرم. تو یہی ہے مشدد جس پہ تشدید دی جائے. تو یہ جو ہے ہر جگہ پہ کیا ہے، یعنی دوسرا وہ جو تیسرا لفظ ہے وہ جو مشدد ہوتا ہے وہ اس میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، اور شروع میں جو ہے تا کو جو بڑھایا جاتا ہے. تو اس میں 2 زائد حرف ہوتے ہیں. یہ پیٹرن آپ نے دیکھ لیا الفعل الماضی کا، اور یہ آپ لوگ اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں کہ اس میں بٹ یہ ہے کہ بار بار اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک دم بالکل ذہن میں جو ہے راسخ اور پیوستہ ہو جائے. یتکلم، آپ کو پتہ ہے حروف المضارع یا تا الف نون شروع میں لاتے ہیں، یہ اس کو حروف مضارع بولتے ہیں جو آپ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. اب بعد میں بڑھنے والے تو یہ حروف مضارع کیا ہے، شروع میں ایڈ آن ہوتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ پرسن کے لیے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے الف اور نون، الف سنگولر کے لیے، نون جو ہے ڈوئل اور پلیورل کے لیے. باقی یا اور تا جو ہے یہ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں، اور باقی جو بعد میں ایڈ آن ہو رہے ہیں جو ورڈ وہ ایز اٹ از جو ہے الف نون واو نون، یہ دیکھ رہے ہیں سنگولر مؤنث تھرڈ پرسن میں تا ہم شروع میں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ پرسن مؤنث واحد کا صیغہ اور سیکنڈ پرسن مذکر کا صیغہ دونوں سیم ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا. تکلم، تکلم یہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آئے گا. اور یہ تثنیہ تینوں، سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن مؤنث کا تثنیہ، سیکنڈ پرسن مذکر کا تثنیہ، اور سیکنڈ پرسن مؤنث کا تثنیہ، تینوں ایک ہی ہوتا ہے. وہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اب دیکھنا تکلمان، تکلمان، یہ تکلمان، تکلمان، تتکلمان، 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 یہ بھی کیا ہے،
اور واو نون آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر کے لیے سیکنڈ پرسن، یا نون واحد کے صیغے میں ایڈ کرتے ہیں تکلمین، اور یہ جو ہے نون النسوہ اس میں یوز ہوتا ہے، تتکلمنا یہ جمع سیکنڈ پرسن مؤنث کے لیے، اتکلم نتکلم، اتکلم میں بات کرتا ہوں، آئی اسپیک، نتکلم ہم بات کرتے ہیں، وی اسپیک۔ تو یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ حروف مضارع یا تا الف نون یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ازور ہو چکا ہے، اس کو تو یہ الفعل المضارع کا یہی پیٹرن ہے۔ اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفعل المزید فی میں جو ہے کیا کر رہے ہیں، جو ماضی کا صیغہ ہے بس اس پہ جزم لگا دیتے ہیں، اور جیسے ابھی باب مفعلہ میں دیکھا کہ یہ تھا جیسے شاہد، یعنی شاہدہ تھا تو شاہد یعنی یا سائد، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح سے چینجز نہیں ہوتے، یعنی اس میں جنرلی تیسرے ورڈ کو کیا ہے زیر دے رہے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے اس کے فعل الامر میں کس میں باب و تفاعل میں کہ بس اس پہ جزم دیتے ہیں، جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے ماضی کا تکلم تو اس کو کیا کر دیا تکلم، بات کرو گفتگو کرو، تو اس میں بس لاسٹ والے کو کیا کرتے ہیں جزم دے دیتے ہیں، باقی اس کے کوئی باقی کسی لفظ میں کسی حرف میں جو ہے وہ زبر زیر پیش کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لاسٹ والے کو بس جزم دے دیتے ہیں، تکلم تکلم تکلم۔ یہ تو وہ جو ہے فتربصو وہ یہ ہے امر کا صیغہ ہے، یعنی یو ہیو ٹو ویٹ، اب تم ویٹ کرو۔ تو وہ کیا ہے، تو یہ تکلمو کہاں سے کہاں گاڑی کا ہارن آ رہا ہے کیا؟ تو یہ جو ہے تکلمو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل الامر میں یہ کیا ہے جمع کا صیغہ ہے فعل الامر کا، یعنی اسپیک یعنی یو ہیو ٹو اسپیک، جو امپریٹیو افرمیٹیو ہے۔ ماضی کا بھی تو یہی صیغہ ہے نا جی ماضی کا بھی صیغہ تو سیم ہے، وہی اسی میں ہم اسی فرق کو جو ہے یہ تکلمو اس کا بھی صیغہ کیا ہے، یہ جو تھرڈ پرسن آپ نے دیکھا ابھی الفعل الماضی کا جو تھرڈ پرسن مذکر کا جمع کا صیغہ ہے وہ بھی کیا ہے یہ سیم، اور جو فعل امر کا صیغہ ہے وہ بھی کیا ہے وہ سیم ہے، اس لیے کہ اس میں واحد کے صیغے میں کیا ہے بس جزم کا فرق ہے، باقی کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ جو آیت ہے جو جیسے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو یہ فا تو تربصوا اب تم لوگ اب ویٹ کرو، یہ فتربصوا یہ یہی ہے جمع کا، یعنی یہ فعل الامر کا صیغہ ہے، یعنی تم لوگ ویٹ کرو۔ تکلمی یہ یا آپ کو پتا ہے کہ جیسے وہ تکلمینا ہوتا ہے کس کا واحد کا صیغہ جو ہے تھرڈ پرسن مؤنث کا، تھرڈ پرسن کہہ رہا ہوں سوری سیکنڈ پرسن مؤنث کا تکلمین، تو یا نون کو اس میں گرا دیتے ہیں، یہ تکلمی یا پورا پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ سارا مؤنث کا جو واحد کا امر کا صیغہ ہے وہ
جیسا کہ ہم نے کہا تھا اکریم، وہ کس میں باب و افعال میں اکریمی مسواہ، تو یہ اکریم اور مؤنث کے لیے اکریمی، جو عزیز مصر اپنی خاتون سے وہ کہتے ہیں کہ اکریمی مسواہ، کہ اس کے ٹھکانے کو، ٹھہرنے کی جگہ کو رسپیکٹ دو، یعنی اس کا اچھے سے انتظام و انصراف کرو. تو یہ یا ہر جگہ پہ جو ہے، یہ یا جو ہے دیکھیں گے کہ فعل الامر کے واحد کے صیغے میں مؤنث کے لیے یہ تقریباً ہر جگہ پہ سیم ہے. باقی تکلم، تکلمنا، تو یہ پیٹرن ہے باب و تفاعل سے کس میں، فعل الامر میں. اور اسی طرح سے فعل النہی میں بھی کیا ہے، جو مضارع کا صیغہ ہے سیکنڈ پرسن کا، تو فعل النہی ہے، اسی میں کیا ہے جو امپریٹو نیگیٹو کس طرح سے ہے، یعنی صرف جزم کا فرق ہوتا ہے. جزم دینے سے کیا ہے کہ وہ فعل النہی ہو جاتا ہے. تو لا تتکلم، لا تتکلم، لا تتکلمو، اور اس میں بھی ہوتا ہے نون، اس سے بھی گرا دیتے ہیں لا تتکلمی، یہ تھا لا تتکلمین. اصل میں اس میں کبھی کبھار جو ہے نا وہ اس میں جو دو تا ہے نا اس کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے کیا ہے، آپ سب لوگوں کو جو سورۃ القدر ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ غالباً مثال میں آیا ہوگا. تو دوسری جگہ پہ تتنزل علیہم الملائکہ، تو یہ تتنزل، تو اس میں کیا ہے، کبھی کبھار ایک تا کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں. جیسے سورۃ القدر میں جو ہے پڑھیے بھائی سورۃ القدر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ماشاء اللہ، دیکھیے آپ نے ابتدا کی. ہاں، کیا پڑھا آپ نے؟ تنزل الملائکۃ والروح. تنزل الملائکہ، یہ جو تنزل ہے نا، یہ ہے تتنزل. تو اس میں ایک تا جو ہے وہ چونکہ یہ ہے تتنزل، جو دوسری جگہ پہ آیا بھی ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ خوف، سورۃ سجدہ میں. تو بعض جگہ پہ تتنزل جو ہے وہ یوز ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک تا کو گویا کہ حذف کر دیا گیا ہے. الملائکہ مؤنث ہے، اس میں گول تا لگی ہوئی ہے. تو یہ واحد کا صیغہ جو ہے تتنزل مؤنث کا تھرڈ پرسن کا، تو یہ وہی تتنزل الملائکۃ والروح، یہ روح جو ہے اور ملائکہ کیا ہے نازل ہوتے ہیں. تو اس میں تو جیسے ابھی آپ نے بتا دیا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تا کو حذف کر دیا گیا ہے. اب ویسے پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پر حذف ہوا ہے کہاں پہ نہیں ہوا ہے؟ نہیں، جنرلی نہیں ہوتا ہے، جنرلی جو ہے وہ حذف نہیں ہوتا ہے. اور چونکہ اگر یہ جو سورۃ القدر میں جو ہے یہ تنزل الملائکۃ والروح، تو اب یہ تنزلوں کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے، یہ اس کا کوئی پیٹرن ہی نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی یہاں پر سے جو ہے ایک تا کو گرا دیا گیا. اور چونکہ وہ تتنزل اب ملائکہ مؤنث ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ واحد مؤنث کا صیغہ یوز ہوگا. تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا یہاں پر جو ہے کہ ملائکہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے واحد کا صیغہ یوز ہوگا، مؤنث کا تھرڈ پرسن کا. تو اس طرح سے یہاں پہ ایک تا جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے. تو یہ پیٹرن پڑھنے کا فائدہ یہی ہے
ایک سوال ہے جیسے اسی میں جی ایڈیشنل ایک سوال ہے کہ نزلہ کر کے کوئی پیٹرن نہیں ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کلیئر ہے کہ پھر وہ تنزلہ ہے. ہاں نزلہ ہے نا، وہ تو تنزیل جو پیچھے باب تفعیل پڑھا آپ نے، نزل ینزل تنزیلا، یہ وہ نزلہ کبھی تنزل بٹ یہ ہوتا ہے اتارنا، یہ ہے نزل ینزل تنزیلا، یہ ہے اتارنا اور یہ ہے اترنا. یہ جو نزل ینزل تنزیلا جو پڑھا ہم نے پیچھے باب تفعیل میں، تو یہ ہے نزل ینزل تنزیلا، یہ ہے اتارنا اور یہ ہے اترنا. تو یہ تتنزل جو ہے یہاں پہ جیسے یہ ہے، لیکن دوسری جگہ پہ جائے کیا ہے، وہ سورہ کیا نام ہے، فصلات، سورہ فصلات میں جو آیا ہے وہاں پہ وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ استقامت انہوں نے اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں، اور کیا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تو وہاں پہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا کہ تم لوگ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا اور غمگین نہ ہو، وابشروا اور خوشخبری قبول کرو، بالجنہ جنت کی، التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. جو وعدہ یعیدوں میں آپ نے پڑھا، توعدون فعل المجہول پیسو میں کہ تم لوگوں سے، تو یہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اب اس کا جو اسم الفاعل ہے باب التفاعل کا، وہ کیا ہے، متکلم، متشدد، متردد، متشدد، متوحش، متوحش، متکلم. تو یہ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم پر پیش جو ہے یہ کامن فیکٹر ہے اسم الفاعل کا اور اسم المفعول کا بھی. تو یہ پیٹرن ہے، آپ اسی پیٹرن پہ سب کو ڈال دیجئے. یہ آلہ ہے، آلہ جو جس پہ جیسے ڈالنے کا جو آلہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس سے جیسے اردو میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو ادھر ادھر لوگ زبر زیر کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں یا اس میں، تو اس سے آپ کو پیٹرن ملے گا کہ نہیں، صحیح لفظ جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی پیٹرن پہ ڈھل نہیں رہا ہے یا آتا نہیں ہے. جیسے مفعلہ ہم نے پڑھا تو آہدہ یعاہد، معاہدہ، مفاعلہ، تو یہ ہے معاہدہ، معاہدتاً، مفاعلتاً. اب اس کو معاہدہ، تو معاہدہ وہ ایک الگ چیز ہو گئی کہ اسم الفاعل کا وہ پیٹرن ہو گیا معاہد جو پیچھے ہم نے پڑھا. تو یہ آپ کو اس سے پیٹرن سمجھ میں آتا ہے کہ ورڈ ہے کیا، اس کا کیا معنی ہے، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے یا کیا ہے. تو اس سے آپ کو پورا پیٹرن سمجھ میں آتا ہے. متکلم الف نون ڈوئل کے لیے، واو نون پلورل کے لیے. جب دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ یہ فعل میں بھی یہی پیٹرن کام کر رہا ہے، اور اسم الفاعل مفعول وغیرہ میں بھی یہی پیٹرن، ڈوئل کے لیے یہ اور پلورل کے لیے یہ ہر جگہ پہ ایکول ہی ہے. اسی طرح سے اسم الفاعل کا یہ پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث کے لیے بہت یوز ہوتا ہے، یہ متکلمہ،
متکلمتان الف اور بڑی تا متکلمات. تو اس میں کیا ہے، جس پہ تشدید ہے جس ورڈ پہ اس پہ زیر آ جاتا ہے متکلم، اور یہی اسم المفعول میں کیا ہو جائے گا متکلم، یعنی اس پہ زبر آ جائے گا. جو لفظ مشدد ہے جس پہ تشدید ہے اس پہ اسم الفاعل میں زیر رہتا ہے متکلم، جیسے متردد. یہ ہو گیا متکلم. یہ ہو گیا ون ہو از اسپوکن ٹو، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کو بات کہی جا رہی ہے. یہ جو متکلم ہے وہ گفتگو کرنے والا ہے، وہ فاعل ہے، اور یہ متکلم یعنی جس کے بارے میں یا جس کو گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہو گیا. یہ تو اس میں زبر زیر کا فرق ہے. اب تک آپ مزید فی میں دیکھا کہ سارے میں کیا ہے، اسم الفاعل اور اسم المفعول میں زبر زیر کا فرق ہے اس ورڈ پہ جس میں زیر ہے. جیسے اس میں چوتھے والے پہ حرف مشدد پہ زبر ہے، اس میں حرف مشدد پہ زیر ہے اسم الفاعل میں. لیکن میم پر پیش جو ہے یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول میں مزید فی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کامن ہے. تو یہ کامن فیکٹر آپ دیکھیے. تو یہ جیسا اسم الفاعل ہے ویسا ہی کیا ہے اسم المفعول ہے. یہ ہے بعد الافعال میں باب التفاعل. تنزل یتنزل تنزلا، اترنا، ڈسینڈ. الفعل الامر تنزل. تذکر یتذکر تذکرا، ٹو ریممبر، یاد کرنا، تذکر. اور یہ دیکھیے اب اس میں ذکرہ تھا، ذکر یذکر ذکرن، باب نصرہ سے الفعل الثلاثی المجرد میں ذکر کرنا. ذکر یذکر تذکیرن، باب التفعیل میں ذکر یذکر تذکیرن، تذکیر کرنا، یاد دہانی کرانا. اس سے اسم المفعول ذکر سے ذکر، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یہ اس سے ذکر سے اس کا فعل الامر تھا ذکر. مذکر اسم الفاعل، مذکر اسم المفعول. اور یہ ہے تذکر، یتذکر تذکرا. متذکر یعنی یاد کرنے والا، متذکر. تحدث یتحدث تحدثا، گفتگو کرنا. تو ذکرہ میں اور تذکرہ میں فرق کہاں ہے اس میں طالب ہے؟ یہ ہے اس میں جو ہوتا ہے نا، اس میں بھی کیا ہے کہ ایک گریجولیزم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ ایک یعنی قسطوں میں، اور ایک گریجولی، اور ایک اس میں کئی معنوی لحاظ سے اس میں کئی فرق پیدا ہوتا ہے. یعنی جو فعل الثلاثی ہوتا ہے اور جو فعل مزید فی ہے اس میں جو الفاظ بڑھائے جاتے ہیں تو اس میں معنوی لحاظ سے کئی طرح کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. اصل میں بہت ساری چیزیں ہیں نہیں ابھی چھیڑ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو اس وجہ سے. لیکن یہ سمجھیے کہ ثلاثی میں جو مختصراً یہ ہے کہ ثلاثی کے جو فعل ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے، جیسے اسی میں آپ دیکھیں ذکر یذکر ذکر، ذکر کرنا. التذکرہ ہوتا ہے کہ اب یہ نارمل ذکر نہیں ہے، اس میں بہت سارے ایڈیشنل کئی چیزیں، مطلب اس میں اب بہت اہتمام سے کوئی چیز کرنا یا اس میں اور چیزیں ایڈ آن کرنا اور پھر اس کو کئی لیول میں کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی. تو یہ معنوی جو ہے اس میں جو مزید فی کے افعال ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا معنوی نزاکت پیدا ہوتی ہے کئی ناحیے سے. اچھا ایک اور ڈاؤٹ ہے میرا اس میں کہ جیسے جو
ثلاثی ہے فعل مجرد. جی جو ذکرہ ہے، اور جو پھر تفعیل والا ہے ذکرہ، تو اس میں ایسے مطلب کچھ ورڈ دیکھا ہم نے کہ اس میں جیسے یہاں پر ہے یاد کرنا اور وہ ہے یاد کرانے والا، تو یہ جنرل رول ہے کہ جیسے کرانے والا، نہیں، جیسے سب سے نہیں یوز ہوتا ہے. سب سے علامہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پڑھانا. کچھ ورڈز ہیں، کچھ ورڈ ہے جو کہ جو ہے اب ایک ہوتا ہے اب علیم یعلم علما جاننا، یہ تعلم یتعلم تعلما، ایک پورے میکینزم کے ساتھ اور ایک پورے پروسیسنگ کے ساتھ اور ایک گریجولی جو ہے چیزوں کو سیکھنا سمجھنا، تعلم، یہ اس میں پورا ایک پروسیجر ایڈ آن ہو جاتا ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں عبداللہ شاید اس میں تو الگ ہے. جیسے علامہ کا مطلب ہے ہی ٹاٹ، اور یہاں ہے تعلمہ مطلب لرن. یہ بالکل الٹا ہو گیا. علیمہ مطلب ہوتا ہے لرن، تعلمہ پھر ٹیچنگ، اور پھر اس میں آ گیا تعلمہ پھر سے لرن. نہیں میں تفاعل کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہ تفعیل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو مجرد ثلاثی ہے اور تفعیل میں ہے اس میں سیکھنا سکھانا. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہے جو تفعیل میں ہے اس میں جنرلی اس کام کو کیا جاتا ہے. یہ جو اس میں ورڈ آتے ہیں جی تو اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں نا، بٹ سب سے یوز نہیں ہوتا. جس سے یوز ہوتا ہے وہ نون ہے. ہاں جس سے یعنی یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں روٹ، جیسے بہت سارے ورڈز ہیں جس کا مجھے ثلاثی پتہ ہے لیکن اگر اس کا یوز دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. بالکل اوکے. جیسے نکر یونکر تنکیرن، کسی چیز پہ نکیر کرنا یعنی اس پہ آبجیکشن کرنا، تو یہ ہے اس کے جو روٹ میں جو میننگ ہے وہ ہے اس میں. اسی طرح سے تو اس سے فعل نہیں لا تتحدث، ڈونٹ ٹاک، ڈونٹ اسپیک. تودع یا تودع تودعا، اب یہ تودع کیا ہے؟ اب یہ جنرلی یہ یوز نہیں ہوتا ہے فعل الثلاثی میں، ثلاثی المجرد میں. اب یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً موسٹ آف دا جو ورڈس ہیں اس میں کیا ہے کہ وہ اپلائی ہوتا ہے، بٹ بہت سارے میں اپلائیڈ نہیں ہوتا ہے. تو تودع بھی کیا، اگرچہ یعنی وضو جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ایز اے ناؤن، اسم کے طور پہ، اور یہاں پہ یہ فعل کے فارمیٹ میں یہی یوز ہوتا ہے باب تفاعل میں. اب یہ پورا ایک پیٹرن ہے، تو وضو کرنا ایک پورا اس میں ایک پورا سسٹم ہے کہ وضو جو ہے جو قرآن نے کہا ہے، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. تو تودع یتودع تودعا، وضو کرنا، ٹو میک ایبلیوشن. تو اس کے اندر وہ یہ معطل نہیں ہے، یہ اس میں بھی تو واو ہے، الف بھی الف. نہیں، یہاں تو چونکہ اس میں کوئی جو ہے اس کا یہ پورا ایک پیچھے سے جو ہے جیسے ثلاثی اس کا یوز نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس میں وہ اپلائیڈ نہیں ہے، اور کوئی اس کے پیٹرن میں کہیں پر جو ہے ڈسٹربنس ہو نہیں رہا. آپ دیکھیں گے آگے یا غور کریں گے تو جنرلی فعل مزید فی میں ابھی جو کامن فیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں معطل میں، وہ لاسٹ میں آ رہا ہے. جو حرف علت ہے وہ لاسٹ میں آ رہا ہے، اور اس میں ایسا ہی ہے فعل مزید فی میں جو ابھی تک جو پیچھے بھی پڑھا گیا اور جو آگے بھی ابھی ہم پڑھیں گے. لیکن یہ جو ہے اس میں وہ نہیں ہے، اور اس میں چونکہ یہ لاسٹ والا ہے الف، تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. واو بھی تو ہے اس میں. ہاں تو واو پہ بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور الف پہ بھی کوئی فرق نہیں ہے اس میں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ماضی کا پورا تودع 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 سیدھا جو ہے اسی یا تودع، اس میں بھی کہیں پہ کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ اس میں جو ہے یہ حرف علت کا معاملہ جو ہے جو فعل ثلاثی مجرد میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے،
اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہر ورڈ کو اس طرح سے وہ اپلائیڈ نہیں ہوتا. جنرلی اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ میں حرف علت آتا ہے. اور ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں بھی جو الفعل المعطل ہے. تو ابھی ہم بس آگے چلتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ اب وہ افیکٹڈ نہیں ہے. تو متوضع اسم المفعول جس پہ وضو اپلائیڈ ہوا ہو، یعنی جس نے وضو کیا ہو. متوضع یعنی انا متوضع، میں نے وضو کیا ہوا ہے، یہ ہو گیا. آپ بول سکتے ہیں انا متوضع، میں نے وضو کر رکھا ہے. توضع وضو کر لو. تنفس یتنفس تنفسا، سانس لینا، تنفس. النفس سانس کو بولتے ہیں. تو متنفس سانس لینے والا اسم الفاعل. تعلم یتعلم تعلما، متعلم اسم الفاعل سیکھنے والا. تخوف یتخوف تخوفا، کیا ڈرا ہونا، ڈرنا. متخوف وہ جو ڈرا ہوا ہو، اسم الفاعل. تشرف یتشرف تشرف تشرفا، متشرف. انا متشرف بلقائک، یعنی میں آنرڈ ہوا کیا آپ کی ملاقات سے، جو ہے انا متشرف بلقائک، آپ سے ملاقات کر کے میں جو ہے متشرف ہوا. تردد یتردد ترددا، متردد اسم الفاعل، یعنی پشو پیش میں ہونا، تردد کرنا، ہیزیٹیشن میں ہونا. اب اس میں دیکھیے کہ یہ جنرلی آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ سب میں کیا ہے، جو مزید فی کے افعال ہیں اس میں جو معطل ہے وہ لاسٹ میں جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. تو اب دیکھیے تغدا، یہ تغدا، تغدین ٹو ہیو لنچ، کھانا کھانا، دوپہر کا کھانا کھانا. ابھی بہت یوز ہوتا ہے. حل تغدیت، کیا تم نے تغدا، تغدیت، حل تغدیت، کیا تم نے لنچ کر لیا. تو یہ لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ حرف علت ہے. تو فعل الماضی میں جو ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اور فعل المضارع میں بھی تقریباً کوئی دقت نہیں ہے. اور فعل الامر میں کیا ہے کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ نون کو گرا دیتے ہیں. اس میں نون کو مضارع میں گرا دیتے ہیں. اور یہاں پہ جو یا ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا جیسے تکلم، تو اب اس کو بولیں گے تغدی. تو اب یہ یا کو ہٹا دیا، تو جو تکلم میں بھی کیا تھا، گفتگو کرو. تو یہ اگر میم کو ہٹا دے تو یہ اس پہ زبر رہتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے. تکلم، تو یہ ہو گیا تغدا. لا تتکلم، لا تکلم، لا تتکلم، لا تغدا. تو یہ یا جو ہے لاسٹ والا ورڈ، اس کو حذف کر دیں. یہ ہو گیا لا تغدا، کھانا مت کھاؤ. یہاں پہ لا تتغدا نہیں ہوگا. ہاں، اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی اوپر جو آپ نے دیکھا کہ اس میں چونکہ تکرار کی وجہ سے جو ہے وہ جنرلی یعنی کبھی کبھی حذف کر دیتے ہیں. یعنی ہوگا تو وہی، یعنی لا تتکلم، لیکن گفتگو میں یا آج کل یا لکھنے میں بھی چونکہ اس کا جیسے تنزل الملائکہ میں آپ نے دیکھا، تو یہ اس کو قابل مقبول ہے. یہ مقبول کا مطلب ہے کہ تا کو ہٹا کے بھی یوز کرتے ہیں اور ملا کے لگا کے بھی یوز کرتے ہیں. تو دونوں کہہ سکتے ہیں. جیسے لا تکلم، لا تتکلم، یہ استعمال میں مطلب لوگ ویسے گفتگو میں بھی یوز کرتے ہیں.
تو یہ دونوں مقبول ہے گویا کہ، یعنی چلتا ہے، یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے تلقا یا تلقا تلقین، تلقا یا تلقا تلقین، یہ لام پہ زبر ہے. جیسے یہ کیسا، ہاں یہ ہے جیسے تغدا یا تغدا تغدین، اسی طرح سے تلقین. تو یہ کیا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ میں جنرلی ہر جگہ پہ کیا ہے، لاسٹ میں حرف علت جو ہے وہ آ رہا ہے. تو نہیں، یہاں پہ تشدید ہے کیا اس کے مصدر میں؟ کہاں؟ یا پہ نہیں، یا سے پہلے والے لفظ پہ ہے. اس میں دونوں پہ ہے، یہ نہیں یہ، ہاں یہ جو ہے یہ ہے تلقین، یہ تشدید جو ہے وہ یا سے پہلے والے پر ہے، اس پہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں لاسٹ والا حرف علت ہے، تو تلقا جیسے تغدا، لا تلقا مت پاؤ، ڈونٹ ریسیو. تو یہ یوز ہوتا ہے بہت زیادہ، تلقی تو مطلب میں نے ریسیو کر لیا. تو تلقا یا تلقا تلقین، یہ آپ نے دیکھا کہ فعل بابو کیا ہے، باب تفاعل میں جو معطل ہے وہ اسی پیٹرن پہ، یعنی پیٹرن یہی ہے، اور بھی کئی ورڈز اس میں یوز ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو دو مثال دے دی گئی ہے، لہذا آپ سب کو اسی پہ ڈال لیں. تذکر یا تذکر، تذکرن آپ نے پڑھا ابھی، تو وما یتذکر الا من ینیب، یہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے. اب یہ کیا ہے، تذکر یہ یاد دہانی حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، اس سے وہ مطلب وہ پورا، تو اس کے اندر وہ سارے معنی ہوتے ہیں جو تفاعل کے بارے میں ہم یعنی اس کے جو اس کا پورا پروسیس اور اس میں پورا ایک میکانزم کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے. تو وہ تو وما یتذکر، ماں کا مطلب کیا ہے، جب اللہ آ جائے تو ماں کا مطلب نو ہی ہوتا ہے. یہ مضارع کا صیغہ ہے، وما یتذکر، اور وہ تذکر نہیں کرتے ہیں، یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں نارمل انسان، مگر اللہ من ینیب، لیکن جو جھکتا ہے وہ کیا ہے کرتا ہے، وہ عبرت حاصل کر لیتا ہے. تو جو جھکتا ہے وہ کیا کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، جو نہیں جھکتا ہے وہ عبرت حاصل نہیں کر پاتا ہے. وما یتذکر، اور تذکر نہیں پاتا ہے، عبرت نہیں پاتا ہے یا عبرت حاصل نہیں کرتا ہے. تو تذکرہ میں آپ نے دیکھا کہ ذکرہ، یہ تو اب ہم اصل میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، کیونکہ انشاءاللہ جب آپ لوگ قرآن کو باضابطہ پڑھیں گے تو اس ٹائم میں مختصر یہ ہے کہ اس میں پورا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذکر حاصل کرنا یعنی عبرت حاصل کرنا، پورا وہ پورا معنی کا اس میں تذکر میں پایا جاتا ہے. اسی طرح سے تدبر یا تدبر، تدبرن تدبر، تفاعل تدبر. تو افلا یتدبرون القرآن، کیا تو لا یتدبرون، یعنی وہ لوگ تدبر نہیں کرتے ہیں، کس کو، قرآن کو. یعنی ایک پورا اس میں بہت ٹائم لگانا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں پورا ایک یعنی پوری پروسیسنگ اپلائی کرنا، یہ تدبر کے اندر آتا ہے.
دماغ کو انگیج کرنا، اس میں ساری چیزیں. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر کیا ہے؟ قفل کی جمع اقفال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاک، تالا. یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. یعنی جو لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ کہ وہ مقفل ہے. جیسے جس گھر میں تالا لگا ہو، کسی کی انٹری نہیں ہے، تو ویسے ہی وہ انسان کیا ہے؟ وہ مقفل ہے، یعنی وہ لاکڈ ہے. تو گویا کہ جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ لاکڈ ہے، مقفل ہے. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے. تو یہ بہت یہ غور و فکر کو دعوت دینے والی آیت ہے کہ جو لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے اور ادھر ادھر تدبر کرتے ہیں مطلب ہدایت لینے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ کہ وہ لاکڈ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل یتقبل تقبلا، تفاعلا. تقبل یتقبل تقبلا، ای تو قبل یقبل قبولا، جو ہم نے بتایا آنا. تو اب یہ کیا ہے؟ تقبلا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قبول کرنا. اس میں بھی پورا ایک گویا کہ اس میں یعنی پروسیسنگ ہے کہ ہم نے ایک پورا کچھ کام کیا ہے اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل، کہ ہمارے رب تقبل. اب یہ فعل الامر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، تکلم اسے تقبل. تو ربنا، ہمارے رب، تقبل، آپ قبول کر لیجئے، منا، ہم سے، منی، مجھ سے، اور منا، ہم سے، انکا، بے شک آپ، اور آپ ہی، انکا انت. یہ جو قرآن کا پیٹرن ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک آپ ہی ہیں فی الواقع اور ایکچوئل، السمیع اور العلیم. باقی تو جو سننے والے اور جاننے والے ہیں ان انسانوں میں وہ تو جو بھی ہے، لیکن صحیح معنوں میں آپ ہی کیا ہے؟ یعنی آپ ہی کا اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے ہمارے رب، یعنی آپ ہی تو ہے جو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. وہ تقطعت بہم الاسباب. تقطع یتقطع تقطعا. قطع یقطع قطعا، کاٹنا. قطع تعلق جو بولتے ہیں، تعلق کو کاٹنا. قاطع اسم الفاعل، کاٹنے والا. قطع یقطع. یہ تقطع مطلب کٹنا. تو تقطعت بہم، سبب کی جمع اسباب، تو ان لوگوں سے کٹ گئے. الاسباب، اس پہ پیش ہے تو یہ فاعل ہوا، یعنی سبجیکٹ ہے. یہ اسباب کٹ گئے ان لوگوں سے. یہ بروکن پلورل ہے، اس کی وجہ سے مؤنث ہے. یہ تو وتقطعت بہم الاسباب، ان لوگوں سے کیا ہے؟ جو سبب تھے وہ کٹ آف ہو گئے، کٹ گئے. اور یہ کیا ہے؟ سورۃ القدر. تنزل الملائکۃ والروح. تو یہ کیا ہے؟ تتنزل جو میں نے بتایا، تو یہ تا کو کیا ہے؟ یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے، جو کہ الملائکہ، اس کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو تتنزل، فرشتے کیا ہے؟ اترتے ہیں. یعنی ایک پورے ایک سسٹم کے تحت، یا ایک کہہ سکتے ہیں ایک پورے میکانزم کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس میں پیدا کیا ہوا ہے، تو اس کے تحت اس میں اس رات میں جو قدر کی رات ہے اس میں ایسا ہوتا ہے. تو وہ اترتے ہیں الملائکہ اور روح. ولا تجسسوا، تجسس یتجسس تجسسا، تجسس کرنا، توہ میں لگنا. تو یہ ہے کیا؟ فعل نہیں. لا
تجسسو، تو یہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ تا کو جو ہے تو لا تجسسو یہ ہے وہی، تو ہم نے کہا کیا کہ مقبول ہے، یعنی مقبول ہے یہ دونوں، تو ولا تجسسو اور ٹوہ میں نہ لگو. تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات سے منع کرے تو اس سے انسان کو اپنے کردار کو جو ہے وہ پاک رکھنا چاہیے، ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے. تنزلو اصل میں تتنزلو ہے اور تجسسہ اصل میں تتجسسو ہے، یعنی یہ تجسسو، یہ تنزلو، تجسسو تتجسسو ہے اصل میں. واحد مذکر حاضر، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا، یہ فعل نہیں کا ہے اور یہ غائب کا ہے مؤنث کا. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ دونوں میں کیا ہے تا حذف کر دیتے ہیں، چاہے وہ حاضر غائب، اور یہ صرف آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے اور یہ مقبول ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے اس کا خاتمہ ہوا. کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟ یہ جتنے بھی چیپٹرز ہیں طالب بھائی جو اس میں کسی میں بھی تمرین نہیں ہے، کیا کیا ایکسرسائزز نہیں ہے، پریکٹس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کسی میں بھی. ہاں شروع کے جو چیپٹرز تھے اس میں آپ نے لگ بھگ ہر چیپٹرز میں وہ تمرین ڈال رکھی. ہاں جیسے کہ اصل میں کتاب کا حجم جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اس میں، حالانکہ یہ قرآن کی مثالیں دی گئی ہیں لیکن وہ ہے کہ اس میں سوال جواب کے ناحیے سے نہیں ہے. اس کو دیکھتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالتے ہیں. اور کوئی سوال؟ تو کیا ہونا چاہیے، کس ٹائپ سے اس میں آپ کے حساب سے ایکسرسائز رہنا چاہیے؟ اگر بک میں زیادہ ہے تو کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ کچھ ورک شیٹ جیسے ہوتے نہیں ہیں بچوں کو دیتے ہیں تو ایسا کچھ ہونا چاہیے. وہ آپ پی ڈی ایف ہم لوگ کو دے دیجیے، ہم لوگ کر لیا کریں گے. نہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.